کرتے ہیں اللہ نواز دیا. اللہ صرف بچوں کو نہیں نوازتا, اللہ بوڑھوں کو بھی نوازتا. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, یہ آپ کی شان آباد میں. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس طرح پڑھو کہ وہ اللہ کا کلام ہے, اس کو لذت لے لے کے پڑھو, ٹیسٹ لے لے کے پڑھو, یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے کہ آپ کے بیٹے کا جب خط آتا سعودیہ سے تو آپ بار بار پڑھتے ہیں, دیکھو میرے بیٹی نے یہ لکھا, ارے بھائی دیکھو بابو نے یہ لکھا, دیکھو بھائی نے یہ لکھا, مزہ آتا. تو اللہ کے کلام کو ٹیسٹ لے لے کے پڑھیے, لذت لے لے کے پڑھیے. ہمارے شیخ مرشد مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ وہ کہتے ہیں ارے قرآن پڑھو تو یہ بھی نیت کر لو, یہ نبی پاک کی بھی سنت ہے. جب قرآن اٹھاؤ تو سوچو یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. ارے رسول اللہ بھی قرآن پڑھتے تھے, صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے, سارے اولیاء کرام قرآن پڑھتے تھے, کیا تمہیں بھی قرآن پڑھنا. ایک بہت بڑے بڑے گزرے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ, وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے عرب بیٹھتے تھے تو اشعار سناتے تھے پھر مجلسوں میں, آپ سنا رہے آپ سنا رہے آپ سنا رہے, اور لذت لے لے کے سنتے تھے. جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ صحابہ بیٹھتے تھے تو قرآن سناتے تھے, آپ سنو. اچھا وہ لوگ عربی داں تھے, عربی سمجھے ہوئے تھے, سب کو مزہ آتا تھا, ہر ایک صحابی سناتا تھا اور سب کو مزہ آتا تھا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ صحابہ یا عرب تو قرآن پڑھتے ہیں اور مزہ لے کر کے پڑھتے ہیں, سن خود سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی, تو کیوں نہیں قرآن کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ جب بیٹھے تو نہ سمجھ میں آئے عربی تو اردو ہی سنانا شروع کر دیں, اردو ہی میں قرآن, اردو کے قرآن کا اردو میں ترجمہ سنانا شروع کر دیں تاکہ سمجھ میں آئے. تو اس لیے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں فارسی میں ترجمہ کیے. اس وقت فارسی بھی تھی, پھر اردو میں ترجمہ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا درس بھی ہونا چاہیے. قرآن بیٹھیے اور کوئی اردو میں اس کا ترجمہ اور پڑھ کے آپ کو بتائے. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے, کسی وقت میں نکال دیجیے. آئیے ماشاء اللہ مولانا عبدالسلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کو بھیجی رکھا ہے اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہے. ان سے کہیے مولانا اس صورت کا ترجمہ ہم کو بتا دو, مولانا انشاءاللہ بتائیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا فرمان کیا ہے, اللہ کا مطالبہ کیا ہے, اللہ سے چاہ کیا ہے. دوستو آج اس وقت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا دو چیزوں میں ہم لوگ بڑے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایک تو یہی وقت جو ملا ہے فراغت, یہ جو زندگی ملی ہے اس کی قدر کیجیے. اس دھوکے میں ایسی گزرتی ہے کیسے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا برف کی سیڑھی رکھی ہوئی ہے, اگر برف رکھنے والا اگر اس کو نہیں ڈھانکے گا, نہیں چھپائے گا, نہیں حفاظت سے رکھے گا تو ایک ایک قطرہ ایسا ٹپکے گا کہ پتہ نہیں اتنی بڑی موٹی سی سیڑھی کیا ہو گئی, کیا ہو گئی پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی ایسے گزرتی چلی جا رہی مثل برف, مثل برف, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم ختم ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم. ہم کیا کہتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے, ارے یہ دھوکہ ہے گھٹ رہی ہے, یہ دھوکہ ہے گھٹ رہی ہے. جب داڑھی کے بعد سفید ہو گئے تو ہم پک گئے. ہم کیا کہتے ہیں آم پک گیا ہے جب نہ تب کے, اب اس کی عمر نہیں ہے.
پپیتا پک گیا جب نے تب کے تو ہم بھی پک گئے جب نے ٹپک جائیں. تو یہ سمجھنے کی نہیں ہے دوستو، یہ غفلت کی زندگی نہ رہے کہ ابھی پتہ نہیں، ارے پتہ نہیں کب آ جائے. ہم کو تیار رہیں، ہم تو حقوق ادا کر کے تیار رہے، کسی کو حقوق کو دبا کر کے نہیں، حقوق ادا کر کے تیار رہے کہ جب بلاوا آئے ہم تیار، ہم جانے کو تیار رہے دوستو. اور یقیناً جانا ہے، یہ چھوٹنا ہے. آپ نے گھر بنایا اپنے رہائش کے لیے، ایک گھر بنائیے، یہ تو 60 سال 70 سال 80 سال بہت بھر کے 90 سال، اس کے بعد چھوٹنا ہے. اس کے بعد دوسرا محل بنائیے، جس محل میں ابدی زندگی گزارنی ہے اس محل کی فکر کرنی چاہیے. وہ وہاں کا مکان کیسا ہو، ایسا نہ ہو یہاں تو رہے ایسی وہاں ہو جائے ایسی تیسی، تو کیا عالم ہو. وہاں کے گھر کی فکر یہی کرنا ہے، وہاں کے گھر کی فکر یہی کرنا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید بادشاہ تھے، انہوں نے اور ان کے زمانے میں شاہ بہادر تھے مجلوب، ان سے لوگ ہنسا کرتے تھے. ایک بار ہارون رشید نے شاہ بہادر کو اپنی چھڑی دیا، اے بہادر جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اس کو چھڑی دے. شاہ بہادر لے کے چلے گئے. جب ہارون رشید بہت بیمار ہوئے اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئے، شاہ بہادر آئے، کہنے بہادر دعا کرو، سفر آخرت ہے، کہنے فوج چلی گئی، کھانے پینے کے سامان چلا گئے. کہنا نہیں بیوقوف، میں کہہ رہا ہوں موت کا سفر ہے. کہنا حضور ہم نے تو زندگی بھر یہ دیکھا کہ جب آپ کا سفر ہوتا تھا تو پہلے فوج جاتی تھی، کمانڈر جاتے تھے، ہتھیار جاتا تھا، کھانے پینے کا سامان جاتا تھا، اور آپ اب کہہ رہے کہ تو یہاں بھی تم بھیجا ہوگا، کہ تم بیوقوف معلوم ہوتے ہو، ارے موت کا وقت ہے. شاہ بہادر گئے، اللہ کا یہ چھڑی آپ لے لیجیے، یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو. اصل فکر دوستوں اس گھر کی ہونی چاہیے، اس گھر کی اصل فکر ہونی چاہیے. اور لکھا ہے، بلکہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، ایک قبر پڑی، آپ نے کہا قبر کی طرف اشارہ کر کے، یہ حضرات 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اس لیے وہ دارالعمل ہے، وہ دارالعمل نہیں، وہ دارالجزا ہے، دنیا دارالعمل. ان کو حسرت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ حسرت اب پوری نہیں کی جائے. حدیث کے مطابق عبداللہ ابن عمر کہیں جا رہے تھے، ان کو راستے میں کہیں قبر دیکھی، اتر کے نماز پڑھا. لوگوں نے پوچھا ارے آپ نے نمازیں پڑھی؟ کہیں ہاں، آپ کو یاد آ گیا کہ ہمارے مربی، ہمارے